على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 30 جون بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات پر مشتمل ہوگا۔ ہمارا جو سلسلہ وار گفتگو ہے ادب المفرد کی شرح کا، وہ انشاءاللہ ہفتے والے دن پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ جو 18ویں پارے کی سورہ مؤمنون ہے، 18واں پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ سرکار کی سیرت کیا ہے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی سیرت مصطفیٰ ہے، فکان خلقہ القرآن۔ تو پھر ام عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیت پڑھنا، یہ ساری سیرت مصطفیٰ ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ مومن، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیا۔ دیکھیے بھائی، ایک بندہ مسجد میں نہیں آتا وہ ہے ہی بے دین، نماز نہیں پڑھتا بے دین آدمی ہے۔ پر اگر نماز پڑھ کے ہم اس سے بھی بڑے بے دین ہو جائیں، مسجد میں آ کر بھی ہمارا لیول بے دینی کا اس سے بڑھ جائے، تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بھی بچائے گی اور فحاشی سے بھی، منکرات سے فحاشی سے بچائے گی۔ اگر ہم نماز پڑھ کے وہ کام نہیں چھوڑ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازوں میں اللہ کا خوف کوئی نہیں۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ ساری عبادتوں کی جڑ ہے۔ بولیے، ساری عبادتوں کی نماز ہے تو سارا دین ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کی بنیاد ہے، ستون ہے۔ جیسے ستون کے بغیر عمارت نہیں رہ سکتی، نماز کے بغیر کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ وہ مسلمان برادری میں بیٹھنے کے لائق نہیں، وہ برادری سے خارج ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب نماز بھی پڑھنا ہے، اور اگلا ایک نماز کا مقصد ہے وہ بھی حل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو نماز ایسے پڑھ گویا کہ اللہ تیرے سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نمازی کا اصل مقصود ہے کہ نماز میں ترقی کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ اللہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس طرح تو پڑھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ان تعبد اللہ، ہر عبادت اسی طرح ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا یا ڈر کے کھڑا ہوا، اللہ اس کو ڈبل جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں آ گیا جی قد افلح المومنون، وہ مومن فلاح پا گئے، دنیا بھی ان کی کامیاب ہے، بولی آخرت بھی ان کی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کے بارے میں رب فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز بڑی بھاری ہے۔ بولو، نماز بڑی وزنی ہے۔ اب بظاہر تو کوئی وزن نہیں نظر آ رہا، پر کسی بے نمازی وہ جو ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے، اس کو کہو آجا یار فجر کی نماز پڑھ لے، وہ 2 رکعتیں فرض بھی پڑھ سکتا؟ بولو نا، بڑی بھاری ہے، اس کی جان جاتی، مر جائے گا۔ اور ساری رات لٹک کے ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹنگیا ہوا ہے، 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، سارا دن مشین کی طرح چلے گا،
اور مغرب عشاء پڑھ سکتا؟ بولیے تو صحیح نا. یہ وہ بدبخت ہے جناب، اگر ان کی ڈیوٹی مسجد میں بھی لگ جائے نا پھر بھی نماز نصیب ہے. جڑے پولیسی آتے نے ایک ہی خیال ہے مسلمان نہیں نے، پر کدے ویکھیا کسی نے نماز پڑھ دیا؟ وہ جمعے کی ڈیوٹی کریں گے اور وہ اپنی ویڈیو بنا کے لے جائیں گے، مسجد میں آئیں گے اعلان کی ویڈیو بنا کر لے جائیں گے، مگر نماز پڑھنا کبھی نصیب ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بھاری ہے، پر إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں ان کا نماز کے بغیر گزارا تو یہ مومن کامیاب ہو گئے جی. اب وہ جو نمازی ہیں اگر انہوں کو کامیابی چاہیے، اللہ کے خوف والی نماز پڑھنی ہے، تو پھر ایک اگلا کام کرے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ نمازیوں کو فضول کام نہیں کرنے چاہیے. بولو فضول کام، فضول کلام بھی نہیں کرنا چاہیے اور فضول کام بھی، یہ جتنے بھی لغو کام ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. بولیے جی کیا کرنے والے ہیں؟ والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنے دامن کی حفاظت کرنے والے ہیں. فروجہم یہ فرج کی جمع ہے، فروجہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے. الا علی ازواجہم، اب ضرورت تو ہے ہر بندے کی، تو فرمایا صرف اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے. یہ ضرورت پوری کرنے کہاں جائیں گے جی؟ او ما ملکت ایمانہم، یا لونڈیوں کے پاس. اب وہ سسٹم تو ختم ہو چکا ہے. فإنہم غیر ملومین، اس کے سوا کہیں بھی منہ مارتے، سارے بولو نا، کچھ نہیں کرتے. ولا تقربوا الزنا، اللہ کہتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ. حالانکہ زنا کرنا گناہ ہے، قریب جانا تو کوئی گناہ، پر قریب بھی نہ جاؤ. اور جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. بد نظری ہے، اور یہ جتنے بھی خاص کر جس گھر میں گانے چلیں گے وہاں زنا ناچتا ہوا آئے گا، کیونکہ گانے، یہ جو گانے ہیں یہ زنا کا منتر ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں سے ہم بچیں جو زنا کے قریب لے جاتی ہیں. تو آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ ادھر ادھر منہ مارتے ہیں تو یہ حد کراس کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی حد کو. جی ہاں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، نمازیوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں. بولو جی کیا ہوتے ہیں؟ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے. سوچے پہ ہو؟ وہ امانت میں خیانت ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے. وعہدیہم راعون، اور وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. بولو بھائی، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. سوچ سمجھ کے وعدہ کیا کرے، بعد میں یہ نہ کہا کرے میں تے نال انشاءاللہ نہیں سی آکھیا، یعنی انشاءاللہ دھوکہ دینے واسطے ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت ان اعمال سے ہوتی ہے جو میں نے بیان کیے ہیں. اولئک هم الوارثون، اللہ کہتا ہے یہ وارث لوگ ہیں. اب اندر کان کھڑے ہو گئے نا، کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس. سارے سبحان اللہ نہ آخیا، کیونکہ سانو گرمی کا جھٹکا ہی بڑا ہے، اسی فردوس کا کی کرنا ہے. الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے. جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ وسقفها عرش الرحمن، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. انبیاء بھی یہی ہوں گے اور یہ نمازی بھی یہی ہوں گے. کہو نا سبحان اللہ. اس جنت الفردوس کو اللہ روزانہ 5 مرتبہ ڈیکوریٹ کرتا ہے، خوبصورت خوبصورت روزانہ، اور سے اور سے اور سے اور اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، سجا رہا ہے. اور اس کو بنا کر ہر خوبصورتی پوری کر کے اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم،
ایک بھی بخیل تیرے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا. جو آئے گا سخی آئے گا. سبحان اللہ. بولو جو آئے گا. تو سخاوت کرو بھائی. سخاوت ہے ہی جنت. بولو سخاوت کیا ہے؟ جنت میں کھانا پینا ہے نا، بغیر مزدوری کے کھانا ملے گا. وہ جو مزدوری یہاں کر لی بس وہی کافی ہے. تو آپ بغیر کسی کو، بغیر لالچ کے، بغیر کچھ کروائے دے تو سمجھ لیں کہ آپ جنت والا کام کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے. تو الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہو گئے. ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کوئی نکالنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اب یہ اگلا مضمون ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ بیان ہوگا. دعا فرمائے رب کریم ہم سب کو عمل والی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بچنے والی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.